خان صاحب کی کرنٹ انرجی دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی؟ خان صاحب کی آنے والی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ کیا خان صاحب باہر چلے جائیں گے؟ ایک ہی کارڈ سے کیا خان صاحب باہر چلے جائیں گے؟ تو اب وہ خان جو ہے وہ جیل میں سیاست کرے گا. ابھی خان کی سیاست جیل کی سیاست ہے. صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ میاں نواز مشکلات ہیں یا ایزی ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کی کرنٹ انرجی. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، آج ہم موجود ہیں پھر سے داؤد کے پاس کسی تعارف کے محتاج نہیں. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم رکھتے ہیں اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں. داؤد کے پاس میں پہلے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ دسمبر میں جو سا ہے نا عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف شروع ہو رہا ہے. سٹارٹ میں دسمبر کا سٹارٹ آنے والا ہے. آگے عمران خان صاحب کی ابھی تو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. کیسز دیکھیں ختم ہوتے ہیں نہیں ختم ہوتے. آج اسی حوالے سے داؤد جی سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے جی خان صاحب کے کب ریلیف ختم ہو رہے ہیں اور میاں صاحب کے دورے کب ختم ہو رہے ہیں، جو دوسرے صوبوں کے دورے چل رہے ہیں اور ان کے کیسز کیسے چل رہے ہیں. بات کرتے ہیں داؤد سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. ارے خان صاحب کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور خان صاحب سمجھ نہیں آ رہا کہ جی اب یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں یا کیسز اور پھنستے جا رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب کی اگر میں سٹارز کی پوزیشن کی بات کروں تو بذات خود خان صاحب کے سٹار سٹرونگ ہیں، مضبوط شخصیت کے مالک ہیں خان صاحب. لیکن یہ جو کیسز کا پریشر ہے یہ تو رہے گا، اور اگر خان صاحب باہر بھی آتے ہیں ریلیف بھی ہوگا تو پھر بھی کیسز کا پریشر رہے گا. اور یہ پریشر جو ہے یہ ابھی کم نہیں ہو رہا. ابھی یہ سچویشن ٹائٹ ہی رہے گی یہاں تک کہ الیکشن جو ہے بہت قریب آ جائیں. بالکل الیکشن کے قریب کے دنوں میں شاید کوئی ڈیل طے پا جائے. اگر الیکشن کے قریب کے دنوں میں بھی کوئی ڈیل طے نہ پائی تو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر شاید اقتدار کا ہما جو ہے وہ نواز شریف کی طرف چلا جائے. بڑی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں بات یہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس پوزیشن میں جیل کی پوزیشن میں 40 پوائنٹ اور جیل کے بغیر جو ہے یعنی کہ نواز شریف کے 60% پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پہ اسٹرالوجی کی روح سے. مگر جس دن خان صاحب باہر آ گئے تو خان صاحب کے 80 اور نواز شریف صاحب کے 20. اور یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر تو آپ سلیکشن کروا رہے ہو تو وہاں بھی آپ یہی پوائنٹ دو گے، اور اگر آپ الیکشن کروا رہے ہو تو پھر آپ کو 80-20 مارکس دینے پڑیں گے. اندر آپ بہت بڑی باتیں کر جاتے ہیں. نہیں، بات جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے. یہ اسٹرالوجی کی بھی بات ہو سکتی ہے اور کچھ علم الاعداد کی بھی بات ہے. اگر تو یہاں پہ موقع ملتا ہے کھیل کھیلنا ہے تو شیر کو پنجرے سے باہر نکال کے 2 شیروں کا مقابلہ کروایا جائے. اگر آپ نے بند کر کے کھیل کھیلنا ہے تو پھر یہ کھیل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. ہاں اگر آپ پینترا کھیلنا چاہتے ہیں کوئی اس طرح کا کہ دکھتا کچھ اور ہے بکتا کچھ اور ہے، کہ نواز شریف صاحب کو آپ جو ہے وہ آپشن دے رہے ہیں کہ جی آپ ڈیل کریں اور اس ڈیل کے اوپر سختی کے معاملات بھی آپ نظر آئیں، تو یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتا ہوں. ایک وقت تھا جب یہ جو تاریخ دہرائی جائے گی، وہ کہتے ہیں نا تاریخ دہرائی جاتی ہے. آج سے 5 یا 6 سال پہلے ایک تاریخ یہی بنی تھی کہ اتنے ووٹ حاصل کیے جائیں کہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت تخلیق ہو اور پھر جب مطالبات نہ مانے جائیں تو پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ اقتدار کو منتقل کر دیں. دونوں طرف تلواریں لٹکی تھیں، خان صاحب کے اوپر بھی تھیں اور ادھر سے نواز شریف صاحب کے اوپر بھی تھیں. وہاں پی ڈی ایم نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. اچھا اب کھیل یہ کھیلا جائے گا کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہے اقتدار میں آتے ہیں، اگر ان کی سلیکشن ہوتی ہے تو ان کے اوپر بھی تلوار لٹکی ہوگی. اب پی ڈی ایم تب تخلیق ہوئی تھی، اب ٹی ڈی ایم، ایس ڈی ایم، این ڈی ایم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب پوائنٹ سمجھے؟ مگر وہ ایک جماعت ایک بنی رہے گی. اس کو آپ استحکام پاکستان کا نام دے دیں
اس کو آپ پیپلز پارٹی کا نام اس دیں، اس کو کو آپ نون لیگ کا نام دے دیں، اس کو آپ کچھ بھی نام دے دیں، کچھ بھی کوئی بھی نام پارٹی کا نام آپ دے سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیں، ایک سمجھ گئے سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے. بالکل. اس وقت پی ڈی ایم اس وقت تخلیق ہوئی تھی، اب شاید وہ دوسری جماعت پہلے تخلیق پا گئی. استحکام پارٹی. اچھا تو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا سر، یہ تو ہو گیا اس کا. اب مجھے کارڈ سے بتائیں کہ سر خان صاحب جو ہے نا، کوئی ایک ڈیٹ، کوئی ایک دن کہ کب آ رہے ہیں اور کب تک واپس آ سکتے ہیں. دسمبر میں کیا خان صاحب کے لیے آسانیاں ہیں؟ خان صاحب کی کرنٹ انرجی دیکھ لیتے ہیں. بالکل سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے جی. خان صاحب کو پکڑا گیا ہے اور خان صاحب ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. دی ڈیول کارڈ آپ کو جیل کی سلاخیں نظر آ رہی ہیں، پکڑا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں چیٹنگ نظر آ رہی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب جو ہے پرسکون طریقے سے جیل میں بیٹھے بلی چوہے کا کھیل اور تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کہیں لگ تو نہیں رہا کہ اقتدار والا بھی ہے؟ یہ سکون والا ہے. میڈیٹیشن کر رہے ہیں، اچھا میڈیٹیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. حالات کو ریلیکس ہیں، مزہ لے رہے ہیں. مزہ لے رہے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے کرنٹ انرجی، ٹھیک ہے. ہاں جی، آنے والے وقت کی انرجی دیکھتے ہیں خان صاحب کی. خان صاحب کی آنے والی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو آنے والی انرجی میں خان صاحب کو آفر آئے گی باہر جانے کی، کہ آپ جیل کی سلاخوں سے نکلیں اور باہر جائیں. اور چھپ کر کے باہر چلے جائیں، اور وہاں جس طرح نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کھیل کھیلا تھا، اب بھی ایسے ہی کھیل کھیلیں. تو اس طرح کا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب باہر جائیں گے؟ یہ ہم چیک کر لیتے ہیں. یہ تو آفر کی بات ہے نا، ایک ہی کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب باہر چلے جائیں گے. تو ویسے آپ کیا کہتے ہیں، کیا لگتا ہے خان صاحب جائیں گے؟ میں تو ٹیرو کارڈ اور روحانیت اور اسپرچویلٹی اور پلس اسٹرالوجی سے بات کروں گا. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب باہر چلے جائیں گے. ایک ہی کارڈ سے کیا خان صاحب باہر چلے جائیں گے؟ خان صاحب سوچیں گے اس کے بارے میں، پاورفل، اسٹرانگ اور دنیاوی طور پہ فیصلہ کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے باہر بھی آئیں گے اور جائیں گے بھی، اور یہ بڑا فیصلہ ہوگا. اچھا، یہ کمال بات ہے، خان صاحب ویٹ کر رہے ہیں الیکشن تک کا، کہ الیکشن میں کیسی سلیکشن ہوتی ہے. اگر تو الیکشن میں خان صاحب کو اتنا عبور ہے کہ اگر میں جیل میں بھی رہ لوں تو مجھے عوام کی ہمدردیاں ہیں، تو میں جیل کے اندر رہ کے بڑا مارجن دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ میں جیل میں رہ کے اگر نہیں بھی آتا تو میں بڑا مارجن اور میں دے سکتا ہوں، اور میں اچھے ووٹ حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ میں سچا تھا اور میں نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ حق پہ ہیں. اچھا، یہ اب وہ خان الیکشن تک تو نہیں باہر جائے گا. وہ تو بالکل بھی نہیں جائے گا. اچھا، وہ تو آپ کو پتہ ہے پٹھان ضد کا کیسا ہے. ہاں ہاں، اب الیکشن ہوتے ہیں تو اب وہ خان جو ہے وہ جیل میں سیاست کرے گا. ابھی خان کی سیاست جیل کی سیاست ہے. اچھا، جیل کی سیاست میں وہ اپنی قسمت کو آزمائے گا. خان جیل کی سیاست میں اپنی قسمت کو آزمائے گا کہ قسمت کی دیوی اگر اس کے اوپر مہربان ہو گئی تو خان پھر جیل سے وزیر اعظم کے پروٹوکول سے باہر آئے گا. اور کتنا ٹائم لگے گا؟ اور اگر وہاں پہ سلیکشن والا کام پکا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ ڈالے کچھ اور جاتے ہیں، فرشتے بھی نکلتے ہیں، فرشتے بھی ووٹ ڈالتے ہیں. اگر آپ نے ووٹ کو عزت دو والا کام، وہ بھی آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، مگر اگر باری آ جائے اپنے مفاد کی تو پھر ووٹ کو عزت دو والی بات نہیں ہوتی، پھر اقتدار کو عزت دو. سمجھ آ گئی ہے. ویسے اب انہوں نے ختم کر دیا سلوگن ووٹ کو عزت دو. تو اس طرح کی صورتحال سنیریو اسٹرالوجی روحانیت سے ملتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، خان صاحب کے بارے میں ایک آخری سوال کہ خان صاحب جس کا دسمبر کا مہینہ خان صاحب کے لیے کیسا ہے؟ دیکھ لیتے ہیں جی، خان صاحب کے لیے دسمبر کا مہینہ کیسا ہے. خان صاحب کے لیے دسمبر کا مہینہ کیسا نظر آتا ہے؟ دسمبر کا مہینہ خان صاحب
اس مہینے میں اپنے قانونی معاملات کو بڑا سٹرونگ لڑیں گے. سائفر میں ان کو جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے. 3 کیسز میں سے ایک کیس کے اوپر ان کی گرپ مضبوط ہو جائے گی. تو خان صاحب کے لیے دسمبر کا مہینہ اچھا ہے. خان صاحب کے لیے دسمبر کا مہینہ اچھا ہے. ویری گڈ. اور اب بات کریں جی خان صاحب کی تو بات ہو گئی, اب بات کریں میاں صاحب کی. تو میاں صاحب دسمبر میں سنا تھا نومبر کے اینڈ پہ مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب ان کے عدلیہ کے خلاف ان کا کوئی بیان شیان بھی آیا ہے اور کیسز اوپن بھی ہو رہے ہیں, کیسز پر کام بھی ہو رہا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ میاں صاحب کے لیے آگے کیا مشکلات ہیں. میاں صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ میاں نواز مشکلات ہیں یا ایزی ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو میاں صاحب کے لیے کوئی بڑی خبر آ رہی ہے؟ دیکھیے میاں صاحب جو ہے وہ اس وقت تو ڈیلنگ پوزیشن میں جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہر طرف ڈیلنگ کرتے پھر رہے ہیں. ڈیلنگ پوزیشن پہ جا رہے ہیں اور میاں صاحب مضبوط پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں, ٹکا کے لگے ہوئے ہیں. مگر میاں صاحب کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو جانا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا پنگا پڑ سکتا ہے. بڑی خبر, بڑے رابطے, بڑی مدد, جذبے سے لگے ہوئے ہیں. سمجھ ان کو بھی نہیں ہے کہ الیکشنوں میں کیا ہونا ہے. اور کلیئرٹی ان کو دی گئی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کی سیٹیں ہم زیادہ کروائیں گے. ویسے ہو بھی جائیں گی. نواز شریف صاحب جو ہے سیاست کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. 3 دفعہ کے وزارت عظمیٰ کے ساتھ, شہباز شریف بھی اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مریم نواز بھی ہے, حمزہ نواز بھی ہے. سارے باہر ہوں اور کلہ خان جیل چ ہوئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیلا 2 یارہ. تو پھر تو نواز شریف کو تو آپ نمبر دو گے نا. تو نواز شریف کو نمبر دیے جا رہے ہیں, مگر اینڈ پوائنٹ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہاں پہ یہ کارڈ فیصلہ نہیں, فیصلہ جب وہ نکلیں گے نا ووٹ, پھر ہوگا کہ یہ ہوا کیا. خان ہوگا یا نواز ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. الیکشن ہے جی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. عوام کا فیصلہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, آپ الیکشن نہیں نہ کر رہے ہیں. الیکشن کے ساتھ ای کے ساتھ ایس بھی لگتا ہے. اگر تو الیکشن ہے پھر تو خان کو باہر کریں. باہر ہونا چاہیے خان. برابری کی بنیاد پہ الیکشن ہونے چاہیے. اگر سلیکشن ہے تو پھر چاہے نواز شریف کو بھی اندر کر دیں, جو آپ نے فیصلہ کر لیا وہی کرنا ہے. اچھا سر, اب جو سا ہے میاں صاحب کا بھی ہو گیا, خان صاحب کا بھی ہو گیا. اب صرف لاسٹ کارڈ نکال دیں کہ جی الیکشن کیا 8 فروری 2024 کو ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوگا؟ یہ بات خفیہ رکھی گئی ہے, یہ ڈیلنگ کا حصہ ہے. الیکشن کی بات خفیہ رکھی گئی ہے. یہ الیکشن 6 مہینے پہ بھی جا سکتا ہے. 4 مہینے لیٹ, 4 مہینے لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, جب تک کہ چیزیں طے نہ ہو جائیں. آپ کو پتہ صرف ڈیٹ آئی ہے, امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ جب تک کلیئرٹی نہ ملے گی اداروں کو, سسٹم کو, ماحول کو, اس وقت تک یہ چیزیں ایک گیپ میں ہیں. خان اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے. خان کو جیل میں رکھ کے آپ مشکوک الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں. اور خان اگر باہر آتا ہے تو الیکشن کا رزلٹ پہلے ہی پتہ ہے. تو جب تک خان کوئی پتہ نہیں کھیلتا تب تک جو ہے نواز شریف کی واہ واہ. اب خان ادھر بیٹھا ہے تو نواز شریف کی واہ واہ ہے. خان باہر آئے گا تو الیکشن بھی پھر. تو اس لیے اس جو وقت کو 8 فروری کے وقت کو ایک محفوظ رکھا گیا ہے.
محفوظ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو کارڈ ہے یہ ہے ہڈن، گپت رکھا گیا، گپت. گپت رکھا گیا ہے، اس کو آپ نے ختم ہی نہیں سمجھنا. بہت شکریہ سر. داؤد جی کے ساتھ ہم موجود سے بہت ساری زوم آئینی باتیں بھی کی ہیں اور بہت ساری کلیئر باتیں بھی کی ہیں. آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. داؤد جی کا بہت شکریہ کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے، اور خان صاحب کے حوالے میں انہوں نے پروڈکشن دے دی، میاں صاحب کے حوالے میں دے دی، اور الیکشن کے حوالے سے بھی بتا دیا. سر بہت شکریہ آپ کا. سلام پاکستان.